اگر آپ کسی بچے پر ظلم ہوتے دیکھو تو آپ کو اس پہ ترس آئے گا نا؟ اگر کسی بچے پر اس کا باپ تشدد کر رہا ہے یا اس کی ماں اس کو بلا وجہ مار رہی ہے، سب کے سامنے اپنے بچے کو ذلیل و رسوا کر رہی ہے، تو یقیناً آپ کو اس بچے پہ بہت ترس آئے گا۔ اور ایسے میں ایک عقل مند انسان جو ہے وہ اس بچے سے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تمہاری ہی یہ غلطی ہے یا تم نے ہی کچھ کیا ہوگا، کیونکہ اسے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ بچے کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کے والدین جو ہے نا وہ اپنا غصہ اپنے بچے پہ اتار رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا پٹی پڑھائی گئی ہے؟ ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ غلطی ہماری ہی ہے، کوئی بھی مسئلہ بن جائے، کوئی بھی پریشانی آ جائے، کوئی ناکامی ہو جائے یا کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر لے، ہمارے ساتھ زیادتی کر لے، ہمیں یہی پٹی پڑھائی گئی ہے اور اتنی بار پڑھائی گئی ہے نا کہ ہمیں وہ سبق اچھی طرح سے یاد ہو چکا ہے۔ اب ہم ہر چیز کا الزام اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اگر ماضی کا کوئی دکھ ہے، کوئی پچھتاوا ہے، حال کی کوئی خرابی ہے یا مستقبل کی کوئی بھی پریشانی ہے، ان سب کا ذمہ دار ہم خود کو ٹھہرا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات پتہ کیا ہے؟ کہ ہمیں سب پہ رحم آ جاتا ہے، ہر کسی پہ ہم ترس کھا لیتے ہیں، لیکن جس پہ سب سے زیادہ ترس کھانا چاہیے وہ ہم نہیں کھاتے، اور وہ ہے ہماری اپنی ذات۔ اپنی ذات کے ساتھ ہم اتنے بے رحم کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہم خود کو معاف کریں، کیسے حال میں جینا سیکھیں، کیسی اپنی خوشیوں کو، اپنے سکون کو دوبارہ حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بھی دنیا میں ایک حصہ ہے، تمہاری بھی ایک عزت ہے، تمہارا بھی اس دنیا میں ایک حصہ ہے، تم بھی ایک انسان ہو، تمہیں بھی شفقت کی ضرورت ہے۔ تو ایسی کون سی باتیں ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کو خوشحال طریقے سے ہلکے پھلکے انداز میں خود پر رحم کھاتے ہوئے گزار سکیں۔ میری آج کی ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کہیں سے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کو سلامت رکھے۔ آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ زبردست ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ میں وہ باتیں شیئر کروں گی جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوں گی، کیونکہ اس دنیا کی تلخ حقیقت یہی ہے کہ ہر انسان دوسرے کو الزام ضرور ٹھہراتا ہے، دوسرے کے ساتھ زیادتی بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، لیکن اس زیادتی اور ظلم کا آپ نے جواب کیسے دینا ہے، کیسے اپنے دل کو ہلکا کرنا ہے، یہ ہمیں کوئی نہیں بتاتا۔ آج کے ٹاپک پہ بات بھی کریں گے، اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حسن مرحا دونوں جو ہے نا میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے۔ آج میں نے آلو پالک بنانی تھی تو بچوں کو ساتھ ہی میں نے لگایا، کیونکہ میرے بچے جو ہے نا ماشاءاللہ سے ان کو بہت اچھا لگتا ہے میرے ساتھ کام کروانا، برتن دھونے ہو یا گھر کے کام کرنے ہو، بڑی خوشی خوشی کرواتے ہیں۔ تو چلیے گھر کے کاموں کے ساتھ ساتھ بنا دیر کیے آپ کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں آج کا ٹاپک، اور اس میں سب سے پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، میں آپ سے ایک ایسا سوال پوچھنا چاہتی ہوں جس کا جواب شاید آپ نے کبھی کسی کو نہ بتایا ہو، اور میرا آپ تمام دیکھنے والوں سے یہ سوال ہے، کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی غلطی ہے جسے یاد کر کے آج بھی آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں؟ کیا کوئی ایسا فیصلہ ہے جس پر آپ برسوں سے پچھتا رہے ہیں، یا کبھی رات کے کسی پہر آپ کی اچانک سے آنکھ کھل جاتی ہے اور ماضی کا کوئی منظر آپ کے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے، اور پھر آپ اپنے دل میں سوچتے ہیں کہ کاش ایسا نہ میں کرتا، یا کاش ایسا نہ کہتا، یا کاش وہ وقت واپس آ جاتا۔ اس طرح کے بہت سے سوال جو کاش کی صورت میں آپ کے دل و دماغ پر رہتے ہیں، کیونکہ سچ یہ ہے کہ بعض زخم جسم پر نہیں ہوتے، وہ دل پر ہوتے ہیں، اور ان زخموں کی سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا نہیں دیکھتی، یہ صرف ہم محسوس کرتے ہیں۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک بوجھ اٹھائے پھرتے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو احساس جرم کا بوجھ ہوتا ہے، ایک پچھتاوا، ایک درد جو سالوں گزرنے کے باوجود ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ لیکن آج میں آپ کو جو باتیں بتانے والی ہوں نا، یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دیں گی۔ تو چلیے بنا دیر کیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ 5 پوائنٹ، اور اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حقیقت آپ نے جو قبول کرنی ہے نا، کہ جو وقت گزر گیا ہے وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اور پتہ کیا، ہماری زندگی کی نا سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ جو گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، چاہے ہم کتنی دعائیں کریں، کتنا ہی افسوس کریں، کتنی ہی راتیں جاگ کر گزار دیں، لیکن وہ وقت واپس نہیں آئے گا، جتنا مرضی آپ افسوس کریں۔ اور اپنے ماضی کے پچھتاووں سے، دکھوں سے نکلنے کے لیے سب سے ضروری حقیقت یہی ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہے، اور آج ہی قبول کرنا ہے، تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو آپ اندر ہی اندر لڑتے رہتے ہیں نا، ہر وقت یہ سوچتے رہتے ہیں کہ وقت پیچھے چلا جائے، کاش وہ ماضی لوٹ کے آ جائے۔ یہ جو کاش ہماری زندگیوں میں نا، اس کاش نے ہمارے سکون کو خراب کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے، اگر آپ حال میں خوش رہنا چاہتے ہیں، ماضی کے پچھتاووں سے بوجھ کو خود کو نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کرنا آپ نے یہ ہے جو سمجھدار لوگ کرتے ہیں، وہ اپنی طاقت ماضی بدلنے میں ضائع نہیں کرتے، وہ اپنی طاقت حال کو سنوارنے میں لگاتے ہیں۔ اور ایک مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ مسلسل کاش میں، پچھتاووں میں زندہ رہیں گے نا، تو اپنے آج کو بھی کھو دیں گے، اور یہ جو آپ کا آج ہے نا، کل آنے والے دنوں میں یہی آپ کا ماضی بن جائے گا۔ اس لیے جو ہو گیا ہے نا، اسے قبول کر لیں۔ قبول کرنا ہار ماننا بالکل نہیں ہوتا، قبول کرنا آگے بڑھنے کی طرف پہلا قدم ہوتا ہے۔ اس لیے آج سے اس حقیقت کو قبول کریں کہ ماضی میں جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا، لیکن آپ
اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے آج کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں دوسری اہم بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ماضی کو بہت چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ماضی ہمیں نہیں چھوڑتا۔ اب یہ کیوں ہمیں نہیں چھوڑتا، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ دیکھیں، کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ واقعات جو ہوتے ہیں نا، وہ سالوں گزر جانے کے باوجود بھی ہمارے دل و دماغ سے نہیں نکلتے۔ ہم زندگی میں آگے تو بڑھ جاتے ہیں لیکن ہمارا ذہن بار بار ہمیں پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کوئی غلط فیصلہ یاد آ جاتا ہے، کبھی کسی کا دل دکھانا یاد آ جاتا ہے، کبھی کوئی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ یاد آ جاتی ہے، اور پھر ہم خود کو سزا دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ماضی ہمیں یاد آتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو بار بار اپنے ذہن میں زندہ کرتے رہتے ہیں، بار بار وہی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، ایک ہی منظر، ایک ہی غلطی، ایک ہی واقعہ بار بار سوچتے رہتے ہیں، اور ہر بار صرف اور صرف اپنے دل کو ہی زخمی کرتے ہیں۔ آج بیٹھیں اور سوچیں کہ کتنے ایسے زخم ہیں جو آپ کے سینے میں دفن ہے، لیکن بار بار آپ ان کا تذکرہ کر کے انہیں خود ہی کریدتے ہیں۔ اور یہی ایک سچ ہے کہ اگر کسی زخم پر روزانہ آپ ناخن مارتے جائیں گے نا، تو وہ کبھی نہیں بھر سکے گا۔ بالکل اسی طرح ماضی کے زخم بھی اس وقت تک نہیں بھرتے جب تک ہم انہیں بار بار چھیڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے آج سے اپنے آپ سے یہ پکا وعدہ کریں کہ ماضی میں جو ہوا وہ ہوا، میں نے اس بات کا تذکرہ دوبارہ نہیں کرنا، اس ذکر کو اپنی زبان پہ نہیں لے کے آنا، کیونکہ دل و دماغ کا سکون، آپ کے حال کا سکون، آپ کے مستقبل کا سکون، یہ سب کچھ اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے خوفناک ماضی کو، پچھتاوا والے ماضی کو بھلا دیں۔ اور بھلانے کے لیے صرف اور صرف یہ ضروری ہے کہ آپ اس کا ذکر اپنی زبان سے کرنا بند کر دیں۔ جتنا آپ ذکر کریں گے آپ کے زخم اتنے ہی تازہ ہوں گے، کیونکہ ماضی کی غلطیاں اور پچھتاوے جو ہوتے ہیں نا، یہ سمجھدار انسان کے لیے صرف اور صرف ایک سبق ہوتے ہیں، سزا بالکل نہیں ہوتے۔ اسی لیے آپ نے بھی ان غلطیوں سے سبق سیکھنا ہے، نہ کہ ان کو اپنے لیے ہی سزا بنا کے بیٹھ جانا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تیسرا پوائنٹ، اور وہ یہ ہے کہ خود کو معاف کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو دوسروں کو معاف تو کر دیتے ہیں لیکن خود کو نہیں کر پاتے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس کے لوگ ہی ہمیں معاف نہیں کرنا سکھاتے، ہمیں بار بار وہ باتیں یاد کرواتے ہیں، ہمیں بار بار ان چیزوں میں انوالو کرتے ہیں جن کو ہم بھولنا چاہتے ہیں، یا شاید بچپن سے ہی ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہر چیز کا قصوروار ہمیں ٹھہرا کر ہمارے ذہن کو اس بات پہ پکا کیا گیا ہے کہ جو غلطی ہو جاتی ہے نا، بس اس کو بھولنا نہیں ہے، خود کو معاف نہیں کرنا۔ دوسروں کو معاف کر دینا ہے، دوسروں کے الزام بھی اپنے سر لے لینے ہیں، لیکن خود کو معاف نہیں کرنا۔ اور یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے دل کے اندر سے ایک آواز آتی رہتی ہے کہ تم بہت غلط ہو، تم سے غلطی ہوئی ہے، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم خوش رہ سکو، یا تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تمہیں معافی مل سکے، یہ ساری چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نا اندر سے ہمیں آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کا ضمیر آپ کو کہہ رہا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کا ضمیر آپ کو صحیح بات ہی کہہ رہا ہو۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے ہمارے دماغ کی جو فضول کی سوچیں ہوتی ہیں نا، یہی ہمارے دماغ کو الجھا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہمارے آس پاس کے ماحول کی جو سوچ ہوتی ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دماغ پہ، ہمارے کردار پہ اثر کر رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اگر آپ کے کسی جاننے والے سے یا آپ کے کسی بہت قریبی انسان سے یا کسی دوست سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ تم ہو ہی برے، تم نے غلط کام کیا ہے، تم ہو ہی ایسے، تم بہت برے انسان ہو، اس طرح کہیں گے آپ، یا اسے یہ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی ہے نا، غلطیوں سے انسان سبق ہی سیکھتا ہے، تم نے جان بوجھ کے تھوڑی نہ کیا ہے، کوئی بات نہیں، تم پریشان نہیں ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی ساری باتیں ہوتی ہیں نا، یہی وہ حوصلے ہوتے ہیں جو آپ دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں تاکہ مشکل وقت سے دوسرے نکل آئیں، آپ انہیں حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں، ان کا سہارا بنتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ خود کے ساتھ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ بھی تو انسان ہے نا، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، غلطی کرنا آپ کو برا انسان نہیں بناتا، اس لیے خود کو معاف کر دیں۔ آج بیٹھ کے سوچیں، اپنے آپ کو بتائیں اور اپنے آپ پہ رحم کھائیں، اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ اگر تم نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے اس دنیا کی کہ کچھ بھی ہو جائے نا تب بھی کچھ نہیں ہوتا، بس یہ ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، ہمارے آس پاس کے لوگوں کا پریشر ہوتا ہے، ان کی وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ پہ سوار ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے ہم خود کو معاف نہیں کر سک رہے ہوتے۔ تو آپ سب مجھ سے آج وعدہ کریں کہ آپ کی جو بھی پچھتاوے ہیں، جو بھی غلطیاں ہیں، آج ہی آپ نے ان کو معاف کر دینا ہے اور اپنے دل میں یہ بات بٹھا لینی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا اور آپ نے اپنی غلطیوں سے سبق ہی سیکھا ہے۔ اچھا، اب اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں نا، یقین کریں یہ آپ نے کرنا ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں، اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے صرف اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی وہ غلطی یاد کریں جو آج تک آپ کے دل پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ اب تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر ہے، یہ پتھر آپ کے پچھتاوے کا ہے، آپ کے دکھ کا ہے، آپ کے احساس جرم کا ہے، اور اس پتھر کو اٹھائے ہوئے آپ کو سالوں بیت چکے ہیں، آپ تھک چکے ہیں، آپ کے کندھے جھک چکے ہیں، لیکن آج میں آپ سے کہتی ہوں اس پتھر کو نیچے رکھ دیں، اپنے آپ کو آزاد کر دیں، اپنے دل کو سکون دے دیں، کیونکہ اس بھاری پتھر کو آپ اٹھائے رکھیں گے تو صرف اور صرف آپ کا نقصان ہوگا، کسی بھی رشتے کو یا کسی بھی انسان کو یا کوئی بھی غلطی کو آپ سدھار نہیں سکیں گے، صرف اور صرف خود کو تھکائیں گے۔ اور یہ وہ مثال ہے جو آپ کو بہت اچھے طریقے سے، مجھے امید ہے، سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ
کون سے پتھر ہیں جن کا بوجھ آپ نے اپنے دلوں پر دماغوں پر رکھا ہوا ہے، اور اس بوجھ سے صرف اور صرف آپ کا نقصان ہو رہا ہے، کسی کا بھلا نہیں ہو رہا، نہ ہی آپ کا نہ کسی اور کا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی نا آپ کو سزا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہوا، اللہ نے آپ کو امید کے ساتھ جینے کے لیے بھیجا ہے۔ اس لیے آج سے خود سے وعدہ کریں آپ اپنے آپ کو ماضی کا قیدی نہیں بنائیں گے، خود کو معاف کریں گے اور اپنے دن کی نئی شروعات کریں گے، اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے، کیونکہ یہی سچ ہے نا۔ کون آپ کو بتاتا ہے کہ خود کو معاف کرو؟ کبھی آپ کے والدین نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ خود کو بھی معاف کرنا ہوتا ہے، خود پہ بھی رحم کھانا ہوتا ہے، خود کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے والدین نے آپ کو یہ سمجھایا ہے تو مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم نے تو اپنی زندگی میں نہیں سیکھا کہ ہمارے والدین نے کبھی ہمیں یہ سکھایا ہو کہ بیٹا خود سے بھی محبت کرنی ہے، خود کا بھی خیال رکھنا ہے، خود پہ بھی رحم کھانا ہے، بلکہ ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ دوسروں کا خیال کرنا ہے، بس ادب میں آنکھیں جھکا لینی ہے، کبھی کسی کے آگے اف بھی نہیں کہنا۔ اگلا بندہ چاہے آپ کے کردار کی دھجیاں اڑا دے، اگلا بندہ چاہے آپ کو ذلیل و رسوا کر دے، اگلا بندہ آپ کے ساتھ جو بھی سلوک کر دے، بس آپ نے چپ رہنا ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج سے آپ نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی ہے، خود کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا ہے، اپنے آپ پہ رحم کھانا ہے۔ آپ کے دماغ میں جو سوچیں آتی ہیں، جو خیال آتے ہیں، یہ بالکل ضروری نہیں ہے یہ آپ کے اندر کی آواز ہے، بلکہ بعض اوقات ہمارے کانوں میں جو بھری ہوتی ہیں نا آوازیں، یہی ہمارے دماغ تک جاتی ہیں اور یہی ہمارے دلوں پر بوجھ بن کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اچھا، آخر میں نا میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ نے کوئی غلطی جان بوجھ کر کی ہے تو اس کو تسلیم بھی کریں، اس غلطی سے سبق بھی سیکھیں، اور اس غلطی پہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی ضرور کریں۔ ایسا کرنا آپ کے دل اور دماغ کو بہت زیادہ پرسکون کرے گا، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے، اور ہمارے ایک آنسو پہ وہ ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ خود کو معاف کرنا چاہتے ہیں، سب کچھ بھلانا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کا دماغ الجھن کا شکار ہے، آپ کے دماغ اور دل پہ وہی پتھر پڑے ہیں جو نہیں ہٹ رہے، آپ کے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود نہیں ہٹ رہے، تو آپ نے صرف اور صرف ایک سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے۔ اس رب سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے دماغ اور دل پہ جتنے بھی بوجھ ہیں نا ان کو ہٹا دے، مجھے سکون عطا کر دے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے اوپر رحم کھانا ہے اور اپنے دن کی نئی شروعات کرنی ہے۔ اللہ کے نام سے اپنے دن کی شروعات کریں، اور اپنے مائنڈ کو بھی ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ جو ہے نا وہ جگائیں، تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آج کا دن آپ نے بہترین گزارنا ہے، آپ نے نہ ہی کوئی غلطی کرنی ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ بھی ایسا کرنا ہے جو آپ کے لیے بعد میں پچھتاوے کا سبب بن جائے۔ یہی تھی میری آج کی ویڈیو، یہی تھا آج کا زبردست سا ٹاپک۔ امید کرتی ہوں جتنے لوگ ماضی کے دکھوں میں رہتے تھے، ماضی کے پچھتاووں میں خود کو الجھائی رکھتے تھے، ان کی تمام باتیں جو ہیں ان کے مائنڈ میں کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور آج کی ویڈیو ان تمام لوگوں کے دلوں اور دماغوں پہ جو بھاری بوجھ ہے نا ان کے پچھتاووں کا، وہ اتارنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ اور اگر میری آج کی ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے نا تو اسے ان لوگوں تک ضرور شیئر کیجیے گا جنہیں آپ کو لگتا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کی نئی شروعات کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے اور پیارا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس پیاری سی دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ پاک اب سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی دعا میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔